أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد آج جو ہے وہ ایک قرآن کریم میں کی معرفت کے حوالے سے ایک نیا جو ہے وہ اینگل قابل توجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں ان کی تقسیم دو طرح سے کی گئی ہے۔ ایک ہے مکی صورتیں اور ایک ہے مدنی صورتیں۔ معمولاً روایات کے مطابق جو ہے وہ 86 جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں اور 28 جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ اس پہ بہت ساری بحث ہے لیکن میں ایک دو پوائنٹ صرف عرض کروں گا۔ مکی صورتیں جو ہیں وہ زیادہ تر عقائد کی اس میں بحثیں ہیں، خدا کی ربوبیت ہے، توحید ہے، اسی طرح رسالت ہے، قیامت ہے، اس طرح کی جو ٹاپکس ہیں، فرشتوں کی مباحث ہیں۔ تو جتنے عقائد کی بحثیں ہیں وہ مکی صورتوں میں آئی ہیں۔ یا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے 13 سال، تو اس دوران جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ لیکن ایک رائے اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہی سٹینڈرڈ ہو صورتوں کے پہچاننے کا۔ سم ٹائمز ممکن ہے ایک صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے کانٹینٹ جو ہیں وہ ریلیٹ کر رہے ہیں مکی صورتوں کے ساتھ۔ اور ادھر سے یہ بھی ہے کہ مکی صورتوں میں جو ہے بعض مطالب کانٹینٹس ایسے ہیں جو کہ مثلاً فرض کریں مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکام ہیں، نماز ہے فرض کریں، روزہ، حج، اس طرح کے بحثیں ہیں، اخلاقی بحثیں زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک پہچان ہے مکی صورتوں کی اور مدنی صورتوں کی۔ لیکن بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔ تو یہ جو صورتیں ہیں اس اعتبار سے البتہ یہ بھی ہے کہ سم ٹائمز ایک دو ورس جو ہے وہ فرض کریں مکی صورت میں ایسی ہے جو کہ مدنی صورت کا میننگ دے رہی، اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ اینی وے، اب یہ مکی صورتوں کو اور مدنی صورتوں کو علیحدہ سے اگر آپ اس کی تفسیر میں جائیں تو ایک بات میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو تفسیر یہ ہے کہ آپ صورت کی ہر آیت جو ہے وہ لے لیں اور اس کے ورڈز اینڈ میننگز لیں، اس کی شان نزول لے لیں، تو اس پہ مختلف جو ہیں وہ بحثیں موجود ہیں۔ لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ ہر صورت کا ایک خاص کانٹینٹ ہے، خاص ایک ٹاپک پہ اس نے بحث کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلاً فرض کریں، میں شاید مثال بھی دی ہے پہلے، سورہ معاہدہ جو ہے وہ زیادہ تر حکومت، ولایت اور امامت، لیڈرشپ، اس طرح کی بحثوں کو اس میں رکھا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح مثلاً فرض کریں سورہ جو ہے بنی اسرائیل، اس میں خاص موضوعات ہیں، انسان کی عظمت کی بحث بھی ہے اس میں، ہیومن سویلائزیشن کے حوالے سے بہت ساری بحثیں ہیں، اور اس طرح کر کے ہیں۔ سورہ والنجم جو ہے اس میں زیادہ تر
وحی کی اور معراج کی اور اس طرح. لہذا اس اعتبار سے اگر ہم مکی صورتوں کو علیحدہ سے بحث کرنا چاہیں تو کئی اینگل ایسے ہیں جو آپ کو نئے سمجھ میں آئیں گے. اور مدنی صورتوں کی ساری لسٹ کو دیکھیں، ان کے سارے کانٹینٹ کو نکال کے دیکھیں تو نیو ہرائزنز یو کین سے، نئے نئے زاویے جو ہیں سمجھ میں آئیں گے. تو یہ ایک بات ہو. دوسرا ایک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے ترتیب نزول، ایک ہے ترتیب مصحف. ترتیب مصحف کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں جو موجودہ صورتیں ہیں، پہلی صورت سورۃ الحمد ہے، دوسری سورہ بقرہ ہے، اور اسی ترتیب سے ساری صورتیں. اس کو کہتے ہیں ترتیب مصحف. یعنی خود قرآن میں جو صورتوں کی ترتیب اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ترتیب ساری کی ساری پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی نگرانی میں جو ہے وہ ساری ہوئی. ایک ہے ترتیب نزول. ترتیب نزول کیا ہے؟ اب یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب نزول نہیں ہے کہ پہلا سورہ حمد نازل ہوا، دوسرا سورہ جو ہے سورہ بقرہ نازل ہوا. ایسا نہیں ہے. ترتیب نزول جو ہے وہ اور ہے. مثلا میں چند ایک کا نام لیتا ہوں. پہلا سورہ جو نازل ہوا وہ سورہ علق تھا، اقرا باسم ربک الذی خلق. دوسرا سورہ جو ہے وہ سورہ قلم ہے. پھر سورہ مزمل ہے. پھر سورہ مدثر ہے. پھر ہے سورہ فاتحہ. یعنی پانچواں سورہ جو ہے وہ فاتحۃ الکتاب ہے. اس کے بعد سورہ مسد ہے، یہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ٹھیک ہے جی. پھر سورہ تکویر ہے. پھر سورہ اعلی ہے، سبح اسم ربک الاعلی. پھر سورہ واللیل ہے. سورہ والفجر ہے. پھر سورہ الضحیٰ ہے. سورہ انشراح ہے. اور اسی طرح پھر ہے سورہ والعصر ہے. سورہ والعادیات. سورہ کوثر. سورہ کوثر ترتیب نزول کے حساب سے 15واں سورہ ہے. ٹھیک ہے جی. سورہ والعصر 13واں سورہ ہے. تو یہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ ایک اینگل ہے. اب سورہ الرحمن مثلا جو ہے وہ 55 ہے، موجودہ جو قرآن میں جو نمبرنگ ہے اس کی. لیکن نزول کے حساب سے سورہ نمبر 97 ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر آخری سورہ جو ہے وہ سورہ براءت ہے، جبکہ قرآن میں اس کا نمبر جو ہے سورہ کا 9 ہے. یہ وہ سورہ ہے جس پہ بسم اللہ نہیں جو ہے وہ لکھی گئی. اچھا، سورہ مائدہ مثلا قرآن کریم میں 5واں سورہ ہے، لیکن نزول کے حساب سے 113 ہے اس کا نمبر. یعنی سیکنڈ لاسٹ سورہ جو ہے وہ سورہ مائدہ ہے. اچھا، یہ کیا بحث ہے؟ ترتیب نزول اور ہے اور ترتیب مصحف اور ہے. اچھا، اب میں اس پہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم کے جو معرفت کے جو اینگل ہیں یہ بالکل ایک ڈفرینٹ اینگل ہے کہ پہلے کون سا سورہ نازل ہوا، دوسرا کون سا تھا، تیسرا سورہ کون سا تھا. ٹھیک ہے جی. اب ان صورتوں کے اگر آپ کنیکشن کریں گے تو اس کنیکشن سے ان کے جو کانٹینٹس ہیں، ان کے جو سبجیکٹس ہیں، وہ سارے اگر کنیکٹ کریں گے تو ایک بالکل ایک نئی دنیا علم کی کھل جائے گی. یہ جو ہماری روایات میں ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام،
نے کہا کہ میں قرآن جو ہے اس کی جامع آوری اور اس کی تفسیر کا کام کر رہا ہوں. تو وہ تفسیر ہماری جو روایات کہتی ہیں وہ یہ ہے کہ مولا نے یہ ترتیب نزول کے حساب سے قرآن کو مرتب کرنے کا پروگرام کیا، اور اس کے مطابق قرآن کی تفسیر امیر المومنین کی زبان سے، ان کی تحریر سے ہوتی تو وہ پتہ نہیں معرفت کا ایک نئی وہ سمندر ہوتا. انفارچونیٹلی وہ ہم تک نہیں پہنچا. وہ تاریخ میں ایک بہت ہی، یوں کہا جا سکتا ہے، ایک دردناک چیپٹر ہے کہ وہ قرآن جو کہ وہ قرآن کا ایک اور اینگل تھا. یا اسی طرح صحیفہ فاطمیہ کے بارے میں بڑی احادیث ہیں کہ صحیفہ فاطمیہ یہ وہ قرآن کی تفسیر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ جناب جبرائیل علیہ السلام 75 دن یا 90 دن جو ہے وہ آئے، اور انہوں نے جو قرآن کی تفسیر بیان کی. جبرائیل علیہ السلام پہلے دن آئے تو بی بی نے اپنے شوہر گرامی حضرت امیر المومنین سے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے. تو مولا نے کہا کہ اب آئیں گے تو مجھے آپ اطلاع دیں تو میں بھی ساتھ بیٹھوں گا. تو وہ جو جبرائیل نے گفتگو کی، یہ ایک نیا زاویہ ہے بی بی کی عظمت کا. میں کیسے اس کو بیان کروں کہ جبرائیل اس کے بعد جب آئے تو جبرائیل علیہ السلام کے اور بی بی کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ علی علیہ السلام نے لکھی. یہ نقطہ ایسا ہے جو نہیں بیان ہو سکتا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو اس کی ساری کتابت جو ہے علی علیہ السلام نے کی، سارا قرآن. یعنی قرآن بھی علی کاتب تھے، اور جب بی بی پہ جبرائیل علیہ السلام آئے تب بھی علی کاتب تھے. اس کا ایک پہلو جو ہے وہ میں صرف جو میرے عقل اور فکر میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بی بی کا مقام جو ہے، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ جو حدیث ہے فاطمہ برأۃ منی، فاطمہ یعنی پیغمبر ہی کی شخصیت کی کنٹینیوشن، پیغمبر ہی کی ذات اور ان کے علم کی جو کنٹینیوشن ہے. سو دس از وائی کہ علی علیہ السلام نے پیغمبر کا ادب یہ کیا کہ جب تک پیغمبر تھے زندگی میں علی نے کوئی کلام نہیں کیا، کسی مسئلے کا جواب نہیں دیا. وہ علی جو نہج البلاغہ جیسے کلام کا خالق ہے، وہ امیر المومنین جن کے کلام کے بارے میں ہے کہ ان کا کلام امام الکلام ہے. کائنات میں ہر کلام کو رکھیں اور علی کا کلام رکھیں تو علی کا کلام بحیثیت کلام امام ہے. تو امیر المومنین نے پیغمبر جب تک تھے تو یہ پروٹوکول تھا، یہ عشق رسول کا وہ زاویہ ہے جو انسان جتنا بھی غور کرے کم نظر سمجھ میں آتا ہے. تو پیغمبر کے ہوتے ہوئے علی علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کہی. لوگ مسئلہ پوچھتے تھے تو یا کہتے تھے پیغمبر سے پوچھو، تو یا فرماتے تھے کہ پیغمبر نے یوں فرمایا ہے. He didn't state any, he didn't comment anything. اپنی زندگی میں اسلام سارے کا سارا جو ہے وہ مسائل یا پیغمبر کے حوالے سے بیان کرتے تھے. تو اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات بھی جتنے دن زندہ رہیں تو علی علیہ السلام نے اسی پروٹوکول کو جو ہے کنٹینیو کیا. تو وہ صحیفہ فاطمیہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے.
لیکن احادیث میں ہے کہ اس صحیفے میں علم جو ہے وہ کو اس کو نہیں اندازہ لگایا جا سکتا، بلکہ وہ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر مومن کا نام اس صحیفے میں ہے، ہر منافق کافر کا نام اس صحیفے میں ہے، زمین پہ کتنے بادشاہ ہوں گے، کتنے ملک ہوں گے، ان کی ساری ڈیٹیل موجود ہے، حتیٰ درختوں کے نام موجود ہیں، دنیا میں کتنے درخت ہوں گے، یہ مطلب ہے اس کو انسان نہیں کر سکتا۔ آج یہ باتیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی سے سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک چھوٹی سی چپ میں کتنی انفارمیشن آپ رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس ڈیوائس کا کنیکشن ہو سیٹلائٹ کے ساتھ تو انفینیٹیو انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا یہ جو علم جو پہلے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج الحمدللہ اس ٹیکنالوجی نے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا ہے کہ علی علیہ السلام جو کہتے تھے پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں، تو یہ ممکن تھا، آج بھی ممکن ہے۔ لہذا یہ ایک پہلو ہے کہ ترتیب نزول کے حوالے سے جو صورتیں ہیں، مثلا سورہ علق پہلا سورہ ہے، سورہ قلم دوسرا سورہ ہے، یا اسی طرح سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، پھر پانچواں سورہ جو ہے وہ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ایک بات میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ سورہ ہے جو کہ 2 بار نازل ہوا، اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہا جا سکتا ہے، کہتے ہیں بعض مفسرین نے۔ جو قرآن میں آیا نا، اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی دیا اور قرآن عظیم دیا، تو یہ اس اعتبار سے جو ہے وہ سورہ یہ 2 بار نازل ہوا، اس میں اور بھی تفسیری حوالے سے بہت ساری بحثیں جو ہیں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ ترتیب نزول والا جو قرآن ہے، اس کی تفسیر کیا تھی اور اس کی ساری سلسلہ کیا تھا، وہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایسا کام تھا جو بہرحال امت تک نہیں پہنچا، اور امت جو ہے قرآن کے ایک معرفت کے ایک نئے اینگل سے محروم ہو گئی۔ بہرحال امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ حقیقتیں جو ہیں وہ کھلیں گی۔ یہ جو احادیث میں ہے کہ علم جو ہے وہ 27 حرف ہے، یعنی 27 اس کے لیولز ہیں۔ حضرت کے ظہور سے پہلے جو ہے وہ 2 حرف علم ظاہر ہوگا، باقی امام تشریف لائیں گے تو باقی علم جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اس اعتبار سے ایک نقطہ اور قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہونا ضروری ہے، اس کی ترقی، تاکہ امام کے ظہور کو انسان سمجھ سکے، انڈرسٹینڈ کرنا۔ ادروائز ٹیکنالوجی کی ترقی کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ظہور کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ ظہور کس سطح کا ہے، کس لیول کا ہے، کہ حضرت کے ظہور کے نتیجے میں حتیٰ یہ روایات میں ہے کہ اڑتے ہوئے پرندے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ یعنی آپ کمیونیکیشن کو کس لیول پہ دیکھتے ہیں، یعنی کس لیول پہ ہوگی کمیونیکیشن؟ یا قبروں میں موجود صاحبان ایمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، مبارک ہو مولا کا ظہور ہو گیا؟ یعنی اس کو نہیں، انسان ابھی نہیں تصور کر سکتا۔ البتہ ابھی انسان نے کوشش کرنا شروع کر دی ہے کہ علم جو ہے وہ پچھلے 50 سال میں جو ترقی ہوئی ہے اس کا پچھلی صدیوں کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں، اور اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ علم بڑھتا جا رہا ہے۔
یہ علم خود دلیل ہے اس بات کی کہ ایبسولوٹ نالج جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا آغاز میٹر نہیں ہے، وہ ہے جو میٹر کا خالق ہے، وہ ہے جس نے میٹر میں تصرف کیا ہے۔ تو یہ ہو گئی مختصر سی ایک بحث ترتیب نزول کے حوالے سے، کہ ترتیب نزول جو ہے وہ بہرحال اگر وقت آئے گا تو مفسرین اس وقت قرآن کریم کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ تازہ ترین جو ابھی بعض تفسیریں آئی ہیں، اس میں ایک تفسیر میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہو، تفسیر رہنما۔ تفسیر رہنما ایک ایسی تفسیر ہے جس پہ میں نے خود بھی کام کیا ہے۔ 80,000 ٹاپکس قرآن سے، 80,000 وہ ٹاپکس ہیں جو قرآن نے ڈسکس کیے، 80,000۔ یہ تو ابھی انسان کی اپنی کاوش ہے جس کو تو جو ہے وہ کیا گیا ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں فرمایا کہ قرآن کی جو ڈیپتھ ہے، قرآن کی جو گہرائی ہے اس طرح ہے کہ جیسے تم ڈیپ جاؤ گے اس کی ڈیپتھ انکریز ہو جائے گی، اس کی ڈیپتھ میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی تم جتنا جاتے جاؤ گے قرآن کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ واقعا قابل غور ہے۔ اچھا جی، تھوڑا سا ایک نقطہ اور آج کی اس گفتگو میں عرض کریں گے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ٹاپک کے حوالے سے انسانوں کے مختلف، کیا کہنا چاہیے، گروہ جو ہیں وہ مورد توجہ ہیں۔ اچھا، دنیا میں سویلائزیشن کی جو کا جو انٹروڈکشن ہے یا اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، اس میں جب انسان پہ بحث کرتے ہیں تو وہ تقسیم ہوتی ہے کس بنیاد پہ؟ اس کی تقسیم ہوتی ہے فلانا مغرب کا رہنے والا ہے، فلانا مشرق کا رہنے والا ہے، قبیلہ کون سا ہے، ملک کون سا ہے، لینگویج کون سی ہے، کلر کیا ہے، ایتھنک گروپس کون سے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کی کلچرل تقسیم ہے انسانوں کی۔ تو یہ تقسیم ایسی ہے جیسے عربی کون ہے، عجمی کون ہے، گورا کون ہے، کالا کون ہے، انگلش بولنے والے کون ہیں، فرینچ بولنے والے کون ہیں، اردو پنجابی بولنے والے کون ہیں۔ قرآن اس کی تقسیم یوں نہیں کرتا ہے، یہ بڑا خوبصورت ایک نقطہ ہے۔ قرآن کریم کی تقسیم کیا ہے؟ سب سے پہلے مرحلے میں تو قرآن نے انسان کو ایڈریس کیا ہے، یہ ہے فرسٹ سٹیج، سب سے پہلا مرحلہ کہ انسان ایز اے ہیومن بینگ قرآن نے کیسے بیان کیا ہے ہیومینٹی کو، ہیومن بینگ کو۔ یہ بہت ہی ایک خوبصورت اینگل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی اگر دنیا میں ہم واقعی انسانوں تک میسج کو پہنچانا چاہیں دین کا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا، یا اسی طرح وہ جس کو ہم مہدوی سویلائزیشن کہتے ہیں، تو انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیسے دیکھتا ہے، کہ قرآن نے انسان کو کیسے نریٹ کیا ہے، کیسے ایکسپلین کیا ہے۔ تو یہ پہلا سرکل ہے مخلوقات میں، انسان بحیثیت انسان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر سرکل ہیں جس میں، اچھا انسان کے ساتھ ہی ایک وہ یا بنی آدم بھی
یا ایھا الناس کہہ کر اللہ نے پکارا ہے، یا بنی آدم کہہ کے پکارا ہے. اس کے بعد ہے ایمان والے، الذین آمنو. اچھا، اب قرآن کا جو تقسیم ہے وہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد یا عقیدہ ہے، یا انسان کا اچھا یا برا عمل ہے. فرض کریں عقیدے کی بنیاد پہ یا کافر ہے یا مومن ہے، یا منافق ہے یا مشرک ہے، فرض کریں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اعمال کے حوالے سے جو تقسیم ہے وہ اس انداز سے قرآن نے بیان کیا ہے. یا مثلا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، مستکبرین کی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے، مظلومین کی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کی کے بیلیف کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے کہ انسان کا بیلیف سسٹم کیا ہونا چاہیے. دوسرا، انسان کا عمل کیا ہونا چاہیے، اچھا عمل اور برا عمل. تو یہ بنیادی تھیم ہے جو کہ قرآن کریم، کیونکہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی فائنل کتاب ہے، فائنل ورژن ہے گائیڈنس کا. تو اس اعتبار سے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو انسان کو جو خطاب کیا ہے اس میں انسان ایکول ہو جائے گا نیشنز، یونائٹڈ نیشن ہیں جی. الناس یعنی یونائٹڈ نیشن، کمیونٹیز، نیشنز، ساری دنیا کی اقوام، اقوام عالم. تو بڑا ہی خوبصورت اس میں پہلو ہے. میں چند ایک جو ہے قرآن کی آیات کے حوالے سے اس کے ان نورانی اینگلز کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. اچھا، مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. تو یہ انسانوں کے گروہ ایسے ہی ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور کچھ ہیں خالی کلیم کرتے ہیں. اچھا، یا پھر سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 21 میں ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اور یہ ایک بڑا خوبصورت یہاں پہ اس آیت میں میسج ہے کہ تمام تر انسانوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو. کون سا پروردگار؟ خلقکم، جس نے تمہیں وجود بخشا ہے. اس کا مطلب ہے ہم سارے انسان، ہمارا رب کون ہے؟ ایک ہی ہے، وہی ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے. اب یہ میسج بہت ہی کلی ہے، بہت ہی خوبصورت میسج ہے اور بہت ہی کلی ہے. یا سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، زمین پہ جو حلال ہے اور پاک ہے، حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، اس کو کھاؤ. اس کا مطلب ہے زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ سارے انسانوں کے لیے ایکول ہیں. وہ چاہے پہاڑوں میں ہیں، دریاؤں میں ہیں، وہ پانی ہے، وہ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن کی نگاہ میں یہاں کوئی تقسیم نہیں ہے. دنیا کے اندر زمین میں جتنے خزانے موجود ہیں یہ، لیکن کون سا خوراک کھاؤ؟ حلالا طیبا، پاک. اللہ عجیب
اللہ کا کرم ہے، اللہ کریم ہے کہ کھانے والے کتنے ہیں جی، اور جو انتظام کیا ہے وہ بھی بے بہا ہے، پاکیزہ جانوروں کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ یعنی اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے کوئی غیر مسلمان ہے، نہیں، کوئی تقسیم نہیں۔ بحیثیت انسان زمین کے سارے خزانے ہم سارے انسانوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ کیے ہیں۔ اچھا جی، پھر ایک آیت ہے سورہ بقرہ ہی کی 213، کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ کیا میسج ہے؟ انسان ایک ہی امت تھے، ایک ہی تھا ان سب کا، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا جی؟ اس کے بعد اللہ نے انبیاء کو بھیجا جنہوں نے بشارت دی، یعنی اصالتاً انسان اپنی حقیقت میں بحیثیت انسان ایک ہے اس آیت کی روشنی میں۔ اچھا، پھر آیت نمبر سورہ بقرہ کی 263 ہے، نہ سوری 243، 243، ان اللہ لذو فضل علی الناس، ہاؤ بیوٹیفل، اللہ سارے انسانوں کے لیے فضل بیچتا ہے۔ اللہ تو سارے انسانوں کو اس کی رحمت نے گھیرا ہوا ہے، سارے انسان۔ اب یہ دیکھیں یہاں کوئی بحث نہیں ہے قوم، قبیلہ، عقیدہ، رنگ، نسل، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اینگل کتنے کتنے مختلف ہیں، کو بہت ہی مختلف ہیں۔ انسانوں کو کہا ہے تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، انسانوں کو کہا ہے زمین کے خزانوں سے استفادہ کرو، انسانوں سے فرمایا ہے کہ انسان واحد امت تھے، اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اور یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ سارے انسانوں پر فضل کرنے والا۔ سورہ بقرہ 251، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ اب یہاں پھر قوم قبیلے کی بحث نہیں ہے، فرمایا اللہ جو ہے بعض انسانوں کے ذریعے باقی انسانوں کا کیا کرتا ہے؟ دفاع کرتا ہے، یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے کے دفاع کے لیے اٹھتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو دنیا میں کوئی عبادت گاہ قائم نہ رہے، چاہے وہ مسلمانوں کی ہے، چاہے یہودیوں عیسائیوں کی ہے، چاہے وہ ہندوؤں سکھوں کی عبادت، یعنی ان سب کے عبادت خانے اگر قائم ہیں تو ان کچھ لوگوں کی وجہ سے ہے جن کو اللہ نے دفاع کے لیے انتخاب کیا۔ اور اس کائنات میں سب سے بڑی مثال مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ہے، سید الشہداء ہیں جنہوں نے انسانوں کا انسانیت کو واقعا جو ہے وہ درس دیا، آزادی کا، حریت کا، اور ان کی خاطر جو ہے وہ تاکہ یہ انسان جو ہے وہ ہے نا غالباً امام کی زیارت جو ہے وہ غالباً چہلم کی زیارت میں ایک جگہ پہ ہے، امام صادق علیہ السلام سے جو روایت ہے کہ اے اللہ حسین نے قربانی دی لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت الضلالہ، اے اللہ حسین نے قربانی دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے اور گمراہی سے، اگنورنس اینڈ کنفیوژن سے نکالیں۔ یہ وہی قرآن کی اس آیت کے حوالے سے جو ہے وہ موجود ہے۔
حج کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بحث ہے، اور اس میں سورہ آل عمران 95 ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بہرحال اس کی میں زیادہ تفسیر اور اس میں نہیں جاتا، علماء نے بہت سارے مطالب، لیکن ایک پہلو سمجھ میں آتا ہے کہ حج ایک ایسا عمل ہے جس کا انسانیت کو فائدہ ہو سکتا ہے، انسانیت کو، یہ بڑا اہم نکتہ، چونکہ حج میں جو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے، تو ظاہراً یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خانہ خدا ایک ایسی جگہ ہے جو ساری انسانیت کو سسٹم بھی دے سکتا ہے، جی، اکانومی کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، دنیا کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر حج کو مرکز بنا لیا جائے، حج کہہ رہا ہوں، خانہ کعبہ کو، اب کیسے ہو وہ تو پھر اب ظاہر علماء جو ہے وہ اس میں مفسرین یا بہرحال یہ پھر ایک علیحدہ سوال ہے، بحث ہے، جو راہ حل نکل سکتا ہے، کہنے کا مقصد یہ۔ اچھا، سورہ النساء، بڑی خوبصورت آیت، پہلی آیت، یا ایھا الناس، لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تو تمہیں ایک جان سے خلق کیا ہے، کیوں لڑتے ہو آپس میں؟ کیوں جنگیں ہیں تمہارے درمیان؟ کیوں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو؟ انسانوں کو خطاب ہے، خلقکم من نفس واحدہ، یہاں پہ ایک بحث اور بھی غالباً پہلے بھی کی ہوگی، لیکن کوئی حرج نہیں ہے ریپیٹ ہو جائے، اور وہ بحث کیا ہے؟ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا، یہ دونوں ایک ہی ماں باپ، لیکن یہاں نفس واحدہ، ایک جان سے، یعنی گویا بے الفاظ دیگر آدم اور حوا دونوں کی حقیقت ایک ہے، یہ میسج بڑا خوبصورت ہے۔ البتہ یہ جو مشہور ہے یہ بھی غلط ہے، کہ مسلمانوں میں یہ ایک بات مشہور ہے کہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی دونوں کی حقیقت ایک ہے، دونوں کی اوریجن ایک ہے، دونوں کا ایسنس ایک ہے، یہ آدم کا اور حوا کی حقیقت ایک حقیقت سے، اور وہ حقیقت، نورانی حقیقت جو ہے وہ انسان ہونا ہے، بہت ہی خوبصورت یہ مطلب ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے وہ، اچھا، اب چلتے ہیں تھوڑا سا اور آگے، میں اینگل ہی تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو بحیثیت انسان، یعنی ان باتوں سے آپ ایک ہیومن، ایک ڈیوائن ہیومن سویلائزیشن کا سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کس سویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں۔ انسان بحیثیت انسان، قرآن کن فاؤنڈیشنز پہ، کن اصولوں پہ بحث فرما رہا ہے؟ سورہ النساء 58، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اب یہ دیکھیں کیا خوبصورت ہے کہ اگر انسانوں میں جسٹس قائم کرو تو اس کی بنیاد عدالت ہو انسانوں کے ساتھ، نہ یہ کہ کسی فرقے، کسی مذہب کو آپ، نہیں، بحیثیت انسان عدالت کے حوالے سے مساوی ہیں، اذا حکمتم بین الناس،
ان تحکموا بالعدل، انسانوں کے درمیان اگر حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو یہ حکومت جو ہے وہ، تحکموں کا ترجمہ میں حکومت کر رہا ہوں، یہ اپنی جگہ پہ ثابت ہے، یا اس کا وہ ترجمہ بھی، دونوں ہی ٹھیک ہیں، لیکن حاکمیت اور حکومت اور یہ بھارت کلی طور پہ، یعنی حکومت کی بنیاد جو ہے انسانوں کے درمیان عدالت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، سورہ النساء ہی کی 161 آیت، وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ ربا جو ہے وہ، ربا یعنی سود، سود وہ جو ہے، سود اصل میں، سود کا میں ساری بحث تو نہیں ہو سکتی، سود یعنی انسانی سوسائٹی میں انسانوں کی اکونومیکل ایکسپلائٹیشن، یہ دین نہیں چاہتا، دین نے اس کی اجازت نہیں دی، اور یہاں فرمایا ہے کہ انسانوں کے ساتھ باطل معاملہ نہ کرو، ان کا مال ایک دوسرے کا نہ چھینو، بلکہ یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ، لہذا یعنی اکانومیکل سسٹم کی بنیاد بھی جسٹس کی اس پہ ہونی چاہیے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ جو سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 32 ہے، جس نے ایک انسان کو زندہ کیا، یہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا، کأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ اکبر، ایک انسان کی اتنی قیمت ہے قرآن کی نگاہ میں کہ گویا ایک انسان برابر ہے ساری انسانیت کے۔ اللہ، یہ بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا، بہت بڑا میسج ہے۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، اور میں وقت کے حساب سے بس ایک دو نقطے ہی عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، مزید، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یہ سورہ النساء کی 170 آیت ہے، اے لوگو تمہارے پاس رسول آیا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی رسالت کس کے لیے ہے؟ ساری انسانیت کے لیے، اور یہ رسول کس نے بھیجا ہے؟ بالحق من ربکم، تمہارے پروردگار کی جانب سے آیا ہے، یا مثلا سورہ اعراف کی آیت ہے 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرا حبیب ان سے کہو، اے انسانوں، اللہ نے مجھے تمام تر انسانوں کے لیے بھیجا ہے، تمام تر انسانوں کے، یہ بہت ہی خوبصورت پہلو ہیں، بہت ہی، میں اس وقت اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن اگر آپ توجہ کریں گے، یہ آیتیں جو ریفرنسز میں نے دیے ہیں، تو ایک ڈیوائن سیویلائزیشن کا کانسیپٹ نظر میں سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کی نگاہ میں، پیغمبر کی نگاہ میں انسانی معاشرے کی کیا تفسیر ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، قرآن کی ایک صفت جو ہے، کوالٹی ہے موعظہ، جی موعظہ، واز، نصیحت، اور یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ یا ایھا الناس، بابا یہ قرآن سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ذرا اس کے دروازے پہ جا کے دستک دو تو صحیح، دیکھو تو صحیح ہے کتاب کیا کہہ رہی ہے تمہیں۔
کیا تمہیں یہ میسج دے رہی ہے یہ کتاب؟ ٹھیک ہے جی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، شفاء لما فی الصدور، اللہ نے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کی شفا قرار دیا ہے اس کتاب کو. سورہ ابراہیم پہلی آیت ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. بہت ہی خوبصورت مطلب ہے کہ اے حبیب ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ انسانوں کو پیغمبر کی محبت سارے انسانوں کے لیے ہے، یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے ہے، یہ ہم نے کتاب نازل کی ہے تاکہ سارے انسانوں کو تم ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاؤ. یعنی پیغمبر کے ذمے ہے ایک نورانی سوسائٹی کا قیام، the society of enlightenment, the society of wisdom, the society of knowledge. پیغمبر نے فرمایا نا ہر مسلمان پر چاہے میل ہو چاہے فیمیل علم حاصل کرنا واجب ہے، واجب. اس کا مطلب ہے پیغمبر سمجھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ یعنی وہ معاشرہ جس کو علم کا معاشرہ کہتے ہیں، اسلامی معاشرہ یعنی دا سوسائٹی آف نالج اینڈ وزڈم. اچھا جی، اللہ اکبر. وورث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، یہ سورہ نمل کی آیت 16 ہے. سلیمان کو داود کا وارث اللہ نے بنایا. وقال، انہوں نے یہ کہا، یا ایھا الناس، لوگو، علمنا منطق الطیر، چونکہ وہ دوبارہ انسانوں کو خطاب ہے، یعنی اللہ کے جو نمائندے آئے ہیں اللہ نے اپنے نمائندوں کو جو صلاحیتوں سے نوازا اس میں ایک یہ علم ہے کہ وہ پرندوں سے گفتگو کر سکتے ہیں، پرندوں سے کلام کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری جو ہے وہ لو جی فی الحال ایک آخری آیت اور اس کے بعد پھر آپ کے انشاءاللہ تھوڑا سا سوالات بھی لیتے ہیں. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. بہت ہی خوبصورت مطلب ہے، بہت ہی. اپنی توجہ ساری کی ساری اس دین کی طرف کرو، ڈائیورٹ یور سیلف. کون سا دین؟ جو فطرت کے مطابق ہے. اور نیچر تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی اس کا تعلق کسی خاص عقیدے فرقے سے ہو. نیچر تمام تر بشریت کی ایک ہے، لہٰذا یہ دین دین فطرت ہے، یعنی اس کا تعلق انسان کی خلقت کے ساتھ ہے. فطر الناس علیہ، وہ فطرت جس پہ پروردگار نے انسانوں کو خلق فرمایا ہے. لہذا آج کی اس گفتگو میں تقریباً کچھ نہ کچھ ہم نے دیکھا، غور کیا کہ دین مقدس اسلام قرآن کریم جو ہے اس نے ایک ڈیوائن سویلائزیشن کی روٹس کو، اس کے پرنسپلز کو، اس کے بنیادی جو اصول ہیں اس کو کیسے بیان فرمایا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.